السلام علیکم، ویلکم ٹو بول ڈسکس کی میٹرک کے بعد کیا کریں۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے۔ یہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو اکثر میٹرک کرتے ہیں اور اس کے بعد انہیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں، کون سا فیلڈ سلیکٹ کریں اور کس طریقے سے سلیکٹ کریں۔ تو آئے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ویڈیو ٹوٹوریل آگے بڑھانے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ جہاں بھی سمجھ نہ آئے یا کوئی بھی چیز آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں، انشاءاللہ اس کا جواب ویڈیو کی شکل میں ضرور ملے گا۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے میٹرک کے بعد کیا کریں، بتاتے ہیں آپ کو۔ اس جو ٹاپک ہے ان کے جو آؤٹ لائنز ہے: انٹروڈکشن ٹو میٹریکولیشن، فیلڈ آفٹر میٹریکولیشن، رینون کالجز، یعنی میٹریکولیشن، میٹرک کا تعارف، اور میٹرک کے بعد جو جتنی بھی فیلڈز ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان میں کون کون سے کالجز ہے جو بہت ایک اچھی اور بہترین ان کی ایجوکیشنل کیریکٹرسٹکس ہیں۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو آگے بڑھائیں، ریکویسٹ ہے سبسکرائب کریں چینل، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کریں۔ میٹریکولیشن خود اگر ہم بتائیں میٹریکولیشن کی ڈیفینیشن کیا ہے، میٹریکولیشن 10 سالہ ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم دو کیٹیگریز میں ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ایک میٹریکولیشن وہ ہوتا ہے جس کو سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ کہتے ہیں، دوسرا میٹریکولیشن وہ ہوتا ہے جس کو ہم ٹیکنیکل اسکول سرٹیفکیٹ کہتے ہیں۔ سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ جو سمپل میٹرک جو کرتے ہیں، اور اگر ٹیکنیکل ایجوکیشن میں جو 10 ایئر ایجوکیشن کرتے ہیں اس کو ہم TSC بولتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اسکیم آف اسٹڈیز کیسے ہوتا ہے۔ SST سیکنڈری اسکول SSC سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ، TSC ٹیکنیکل اسکول سرٹیفکیٹس۔ ان کے اسکیم آف اسٹڈیز ایسی ہے کہ دو پارٹس پہ ڈیوائڈ ہوتا ہے، ایک کمپلسری یعنی وہ سبجیکٹ جو آپ نے لازمی پڑھنے ہوتے ہیں، دوسرا جو سبجیکٹ ہوتے ہیں، گروپس ہوتے ہیں، وہ آپشنل سبجیکٹس کے گروپس ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کمپلسری سبجیکٹس ہمارے پاس کون کون سے ہیں جو میٹرک یعنی ہمارے پاس ٹیکنیکل ایجوکیشن میں بھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو سمپل میٹریکولیشن ہوتی ہے اس میں بھی ہمارے پاس انگلش ہے، اردو ہے، اسلامک ایجوکیشن ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان اسٹڈیز ہے۔ یہ کمپلسری سبجیکٹس ہیں۔ یہ 9th اور 10th دونوں میں ہوتے ہیں۔ ٹوٹل مارکس 150 انگلش اور اردو کی ہوتے ہیں 9th اور 10th کے، اور 100 مارکس جو ہوتے ہیں اسلامک ایجوکیشن کی، اور اس کے علاوہ 100 مارکس پاکستان اسٹڈی کے ہوتے ہیں 9th-10th کے۔ یہ ٹوٹل مارکس ہمارے پاس 500 بن جاتے ہیں کمپلسری سبجیکٹس کے۔ اس کے بعد پھر آپشنل سبجیکٹس جو ہے ان کے گروپ ہوتے ہیں۔ آپشنل سبجیکٹ اگر کوئی سائنس گروپ کا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کون سے سلیکٹ کر لے گا، اور جو آرٹ یا ہیومینٹیز گروپ کا ہے وہ کون سے سبجیکٹ سلیکٹ کرے گا، ٹیکنیکل گروپ کا ہے وہ کون سے سبجیکٹس سلیکٹ کرے گا۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، میتھمیٹکس، کمپیوٹر سائنس، ٹیکنیکل ایجوکیشن کرنا چاہتا ہوں تو وہ میٹرک سائنس گروپ میں شامل ہوگا۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ سوشل سائنسز سبجیکٹس جتنی بھی ہیں، چاہے وہ شماریات ہے، اسٹیٹسٹکس ہے، یہ جتنی بھی سبجیکٹس ہیں، اس کے علاوہ اسلامیات اختیاری ہیں، یہ سوشل اسٹڈیز کے جو سبجیکٹ ہے، اور ٹیکنیکل ایجوکیشن، یہ خود ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی آرٹ کا حصہ ہوتا ہے۔ پھر جو پیور ٹیکنیکل گروپ میں کیا ہے، جنرل سائنس ہے اور جنرل میتھمیٹکس ہے، اور 2 ٹیکنیکل سبجیکٹس آپ نے لینے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں لسٹ آف آپشنل سبجیکٹس۔ ہمارے پاس کون کون سے آپشنل سبجیکٹس ہیں سوشل سائنسز سبجیکٹس کے لیے اور ٹیکنیکل سبجیکٹس کے لیے: کمپیوٹر سائنس، اسلامک اسٹڈیز، اسلامک ہسٹری، اکنامکس، ایجوکیشن، سیوکس، عربک، جیوگرافی، انگلش لٹریچر، اور ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے الیکٹریکل وائرنگ، ووڈ ورکنگ، ویلڈنگ، ڈریس میکنگ اینڈ فیشن ڈیزائننگ، کمپیوٹر ہارڈ ویئر، موٹر وائنڈنگ، فوڈ پروسیسنگ اینڈ فوڈ پریزرویشن۔ یہ مزید بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو مین سبجیکٹس ہیں وہ میں نے آپ
کو بتا دیے ہیں. یہ لسٹ آف سوشل سائنسز اور ٹیکنیکل ایجوکیشن یہ آپشنل سبجیکٹس ہیں. یہ ہم کون سا سبجیکٹ چوز کریں میٹرک میں اور کیوں چوز کریں، یہ ایک الگ سوال ہے جس کے لیے ہمارے ایک ویڈیو ٹیوٹوریل اویلیبل ہے کہ ہم ایک اسٹوڈنٹ کی سائیکالوجی کو دیکھتے ہوئے اس کو کون سے فیلڈ کا انتخاب کروائیں. یہ ایک الگ ٹاپک ہے اور اس پر ایک ویڈیو ٹیوٹوریل موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں بولڈ اسکاس کی یوٹیوب چینل پر. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کہ ہمیں تو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ابھی میں نے میٹرک کر لیا ہے، میں ابھی انٹرمیڈیٹ میں ایجوکیشن کون سے کالج میں لے لوں اور کون سے فیلڈ میں لے لوں. یہ بہت ایک اہم مسئلہ ہوتا ہے. اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم آگے چلتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنی بھی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ میٹرک میں سائنس لے لے، میٹرک میں آرٹس لے لیں، میٹرک میں ہیومینٹیز لے لیں، میٹرک میں کمپیوٹر سبجیکٹس لے لیں. پھر ایک بہت میجر مسئلہ دوبارہ کریٹ ہوتا ہے ایف ایس سی میں کون سا سبجیکٹ پڑھیں. تو آئیے دیکھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں. یہ دیکھیں فیلڈز آفٹر میٹریکولیشن. ہمارے پاس میٹریکولیشن کے بعد کون سے فیلڈز ہیں؟ سب سے پہلے ہمارے پاس پری انجینئرنگ ہے، آئی سی ایس ہے. پری انجینئرنگ آئی سی ایس جو کمپیوٹر سائنسز کا ہے، جنرل سائنسز ڈپلوماز، آرٹ اینڈ ہیومینٹیز، آئی کام، پری میڈیکل. یہ پری میڈیکل سائنسز کے اسٹوڈنٹ کے لیے کہ جو چاہتا ہے کہ وہ میڈیکل سائنسز فیلڈ میں چلے جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ پری میڈیکل شعبہ اختیار کرے. اگر کوئی اسٹوڈنٹ چاہتا ہے کہ وہ انجینئرنگ کا پیور انجینئرنگ کا شعبہ اختیار کرے تو وہ پری انجینئرنگ میں چلا جاتا ہے. اگر کوئی اسٹوڈنٹ کمپیوٹر اینڈ ٹیکنالوجی میں جانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ آئی سی ایس لے لیں. البتہ پری انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ بھی ٹیکنالوجیز اور کمپیوٹر کے تمام فیلڈز میں جا سکتا ہے. جنرل سائنسز اور آرٹس اینڈ ہیومینٹی یہ ایسے فیلڈز ہیں کہ جس میں جو آرٹس کے سبجیکٹ ہیں اور ہیومینٹی، وہ اگر کوئی سوشل فیلڈ میں جانا چاہتا ہے آگے ہائر ایجوکیشن کے لیے تو آرٹ اور ہیومینٹی لے لے تو بہتر ہے. اور اگر جنرل سائنسز وہ ہے کہ جس میں بتاؤں جیسے کہ ہمارے پاس فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، اس کے علاوہ کچھ ایسی ایجوکیشنز ہیں کہ جو جنرل سائنسز میں آتا ہے، جیسے فزیکل ایجوکیشن ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، یہ جنرل سائنسز میں آتے ہیں تو وہ لے سکتا ہے. اس کے علاوہ ڈپلوماز، ایسوسیٹ ڈپلوماز ہیں، ٹھیک ہے، سول، الیکٹریکل انجینئرنگ، کمپیوٹر، کیمرہ، ڈیجیٹل پروسیسنگ، ایم ایچ پروسیسنگ، یہ سارے ڈپلوماز ہیں. اس کے علاوہ آئی کام، اگر کوئی اسٹوڈنٹ کامرس فیلڈ میں جانا چاہتا ہے تو اس کو پھر ایف ایس سی کی جگہ پہ آئی کام، یہ بھی 2 سالہ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے ایکویولنٹ ٹو انٹرمیڈیٹ، یعنی 12 ایئر ایجوکیشن کے برابر ہوتا ہے. ابھی ہم آتے ہیں کہ فیکلٹی آف سائنس ایف ایس سی، فیکلٹی آف آرٹس ایف اے. ابھی فیکلٹی آف سائنس اور فیکلٹی آف آرٹس یہ کیا چیز ہے؟ ایف اسٹینڈ فار فیکلٹی آف آرٹس، ایف ایس اسٹینڈ فار فیکلٹی آف سائنس. یہ 2 سالہ سرٹیفکیٹ پروگرام ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ پاکستان میں جتنے بھی پرائیویٹ اور پبلک کالجز ہیں اس میں ہوتا ہے، اور جس کو ایس ایس سی سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جب ہم سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ میٹرک کے بعد جو ہی انٹرمیڈیٹ کر لیتے ہیں تو ہم ایس ایس سی کی جگہ پہ ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ کہتے ہیں جو 12 ایئر ایجوکیشن ہوتی ہے. 10 ایئر ایجوکیشن سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ، ٹھیک ہے، اور 12 ایئر ایجوکیشن ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں پری انجینئرنگ کے اوپر کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ پری انجینئرنگ کا شعبہ اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے کون سے سبجیکٹس ہیں جو فرسٹ ایئر میں پڑھے گا، کون سے سبجیکٹس ہیں جو سیکنڈ ایئر میں پڑھے گا. یہ وہ سبجیکٹ ہیں کہ جو پری انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ 2 سالہ ڈگری میں 2 سالہ سرٹیفکیٹ پروگرام میں پڑھ لیتے ہیں. انگلش، اردو، اسلامک اسٹڈیز، فزکس 1، کیمسٹری 1، میتھمیٹکس 1. اسی طریقے سے انگلش 2، اردو 2، پاک اسٹڈیز، فزکس 2، کیمسٹری 2، میتھمیٹکس. ٹوٹل فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر 1100 مارکس کا ٹوٹل ایگزام ہوتا ہے. اسی کے ساتھ
اگر ہم دیکھیں کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ نے پری انجینئرنگ ایف ایس سی پری انجینئرنگ کی ہوئی ہے 12 ایجوکیشن انجینئرنگ میں، تو کہاں کہاں جا سکتا ہے؟ میکینیکل انجینئرنگ میں، سول انجینئرنگ میں، الیکٹریکل انجینئرنگ میں، کیمیکل انجینئرنگ میں، میکاٹرونکس یا میکینیکل انجینئرنگ میں، اور انڈسٹریل انجینئرنگ۔ یہاں ایک چیز مجھ سے مس ہو گئی ہے، وہ ہے کمپیوٹر ٹیکنالوجیز۔ ایک ہوتا ہے میکاٹرونکس یعنی کمپیوٹر، میکینیکل اور الیکٹرانکس، ایک ہوتا ہے پیور کمپیوٹر ایجوکیشن جس کو کمپیوٹر سائنسز بولتے ہیں۔ پری انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ کمپیوٹر سائنسز میں بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو پری میڈیکل کے ایف ایس سی جو پری میڈیکل میں ہوتی ہیں، ان کے بھی 1100 2 سال کے ٹوٹل مارکس ہوتے ہیں 1100، اور 1100 میں فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے جو سبجیکٹس ہیں وہ یہاں مینشن ہیں، اور ان کے مارکس بھی یہاں مینشن ہیں۔ جب ایک اسٹوڈنٹ پری میڈیکل میں ایف ایس سی کرتا ہے تو وہ کون کون سے فیلڈز میں جا سکتا ہے؟ اراؤنڈ اباؤٹ 160 سے زیادہ ایسے فیلڈز ہیں میڈیکل کے کہ جس میں اسٹوڈنٹ ایف ایس سی کے بعد پری میڈیکل کے بعد جا سکتا ہے، لیکن یہاں ہم نے کچھ ایسے فیلڈز مینشن کیا ہے جو پاکستان میں ٹاپ ٹرینڈ پہ جا رہے ہیں، جیسے ایم بی بی ایس ہے، بی ڈی ایس ہے، ٹھیک ہے، اور ایم بی بی ایس کے علاوہ بی ڈی ایس جو ڈینٹل کا ہوتا ہے، ڈی وی ایم جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ کیٹلنگ کے لیے اور جانوروں کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کے علاوہ نرسنگ، تو آپ کو ویسے بھی پتہ ہے بی ایس سی نرسنگ، فارمیسی اور مائکرو بایولوجی۔ 160 سے زیادہ میڈیکل کے ایسے فیلڈز ہیں جس میں ایک اسٹوڈنٹ آگے جا سکتا ہے۔ اس پر بھی ہم ایک ویڈیو ٹیوٹورل بنائیں گے۔ یہاں تک کسی کا کوئی کویسچن ہے تو کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں، اس کا جواب آپ کو ضرور ملے گا۔ اس کے بعد آتے ہیں آئی سی ایس، کمپیوٹر سائنسز کا اسٹوڈنٹ جس نے انٹرمیڈیٹ آئی سی ایس کیا ہو، وہ ان کے لیے کون کون سے سبجیکٹس آئی سی ایس میں ہوں گے؟ یہ بھی 1100 مارکس کا ایگزام ہوتا ہے 2 سال میں۔ اس میں ہم یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آئی سی ایس اگر ایک اسٹوڈنٹ کرتا ہے اس کے بعد وہ کون کون سے فیلڈ میں جا سکتا ہے۔ بی سی ایس، ٹھیک ہے، جس کو آج کل بی ایس سی ایس بھی بولتے ہیں، یعنی جو 16 ایئر ایجوکیشن ان کمپیوٹر سائنس، بیچلر ان آئی ٹی سافٹ ویئر انجینئرنگ، بی ایس ٹیلی کمیونیکیشن کمپیوٹر انجینئرنگ، بی ایس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس۔ اس میں بھی یہ چونکہ میجر جو سبجیکٹس ہے وہ یہاں ہم نے مینشن کیا ہے، اس میں بھی ایسے فیلڈز ہے جس میں آپ ہائر ایجوکیشن کے لیے جا سکتے ہیں، خود آئی سی ایس کا اسٹوڈنٹ بھی، ٹھیک ہے۔ آئی سی ایس کا اسٹوڈنٹ انجینئرنگ کے یعنی پری انجینئرنگ کے سبجیکٹس میں بھی جا سکتا ہے جو وہاں پیچھے ہم نے مینشن کیا ہے۔ انٹرمیڈیٹ جو کامرس میں کرتا ہے ان کے لیے کون کون سے سبجیکٹ وہ پڑھیں گے، وہ یہ نیچے گیون ہے، مینشن ہے۔ یہ انگلش، اردو، اسلامک اسٹڈیز، پرنسپل اکاؤنٹنگ، پرنسپل اکنامکس، بزنس میتھمیٹکس، یہی فیلڈ سیکنڈ ایئر میں بھی کورسز ہوں گے۔ ٹوٹل 1100 مارکس کے 2 سال کا وہ ہوتا ہے، کورس ہوتا ہے، اور اس میں 1100 ٹوٹل مارکس ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فیلڈ آفٹر آئی کام یعنی کامرس کی جو ڈگری ہوتی ہے، کامرس کی ڈگری جب یعنی ایف ایس سی کے علاوہ اگر کوئی آئی کام کرنا چاہتا ہے، وہ بھی 12 ایئر ایجوکیشن ہوتا ہے، انٹرمیڈیٹ ہوتا ہے، وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی سی اے جس کو بولتے ہیں، بیچلر ان کامرس، بیچلر ان اکنامکس، بی ایس ان اپلائیڈ مینجمنٹ، بی ایس کوالٹی مینجمنٹ، بی ایس فائنانس اینڈ اکاؤنٹنگ میں جا سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ آئی جی ایس کرنا چاہتا ہے، یہ کیا ہے، جنرل سائنسز میں، وہ یہی مینشن سبجیکٹس پڑھے گا جو جنرل سائنسز میں میٹریکولیشن جس نے کیا ہو، اور جس نے جنرل سائنسز میں ایف ایس سی کی ہو، ٹھیک، ایف ایس سی کر رہے ہوں۔ اس کے بعد ہے جنرل سائنسز میں جو اگر کوئی اسٹوڈنٹ ایف ایس سی کرے، اس کے بعد وہ کون سے فیلڈ میں جا سکتا ہے بیچلر میں، وہ ہے اکاؤنٹنگ میں ہے، بی ایس سیلز میں ہے، مارکیٹنگ میں ہے، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے، بیچلر ان سوشیولوجی ہے، اور اس کے علاوہ اکنامکس ہے، اسٹیٹسٹکس ہے۔ یہ انٹرمیڈیٹ کے بعد، انٹرمیڈیٹ اینڈ آئی جی ایس جنرل سائنسز جو کر لیتا ہے، اس پہ وہ یہی ہائر ایجوکیشن کے لیے، بیچلر کے لیے یہ فیلڈ سلیکٹ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ آرٹس، انٹرمیڈیٹ اینڈ آرٹس جو
پڑھ لیتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ایف اے۔ ایف اے میں کچھ سبجیکٹ کمپلسری ہوتی ہے اور کچھ گروپس ہوتے ہیں۔ ایف اے میں کمپلسری سبجیکٹس انگلش، اردو، اسلامیات اور پاک اسٹڈیز۔ پھر اس کے علاوہ جو الیکٹیو سبجیکٹس ہوتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں اختیاری سبجیکٹس، وہ مزید 3 پارٹس میں ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے۔ ایک اس کا بنتا ہے لینگویجز، انگلش لٹریچر، جیوگرافی، اسٹیٹسٹکس، یہ گروپ ہے۔ دوسرا گروپ ہے میتھمیٹکس، فلاسفی، سیوکس، اسلامک اسٹڈی، فائن آرٹ، ایجوکیشن۔ تیسرا گروپ اکنامکس، سائیکالوجی اور اسلامک ہسٹری، ورلڈ ہسٹری، میوزک، فزیکل ایجوکیشن۔ یہ 3 گروپ ہے۔ اس میں آپ ایف اے، آپ انٹرمیڈیٹ اینڈ آرٹس، جس کو ہم بولتے ہیں، اینڈ ہیومینٹیز، یہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے ایف اے کی، وہ کہاں کہاں جا سکتا ہے؟ جتنی بھی سوشل سائنسز کی فیلڈز ہیں، اس سارا میں یہ جا سکتا ہے، انکلوڈنگ آئی آر، سوشیالوجی، انتھروپولوجی اور جینڈر اسٹڈیز، اسپیشلی ہسٹری، جرنلزم، پولیٹیکل سائنس، سوشیالوجی، اکنامکس، سائیکالوجی، یہ اسپیشل ان کے لیے فیلڈ سوٹیبل ہیں۔ ابھی ہمارے پاس جو ہم بات کر رہے تھے انٹرمیڈیٹ اینڈ ٹی ایس سی، جس کو ہم بولتے ہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن، اس میں 2 قسم کے ڈپلوماز ہوتے ہیں۔ ایک شارٹ ڈپلوماز، ایک ہوتے ہیں فل ڈپلوما، فل ٹائم ڈپلوماز۔ شارٹ ٹرم ڈپلوما یہ ہوتے ہیں کہ وہ 1 سال کے لیے ایک آپ ڈپلوما کر سکتے ہیں ایف ایس سی کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اچھا ایڈوانٹیج ہوتا ہے پریکٹیکل فیلڈ کے لیے۔ اور فل ٹائم ڈپلوماز وہ ہوتے ہیں کہ جو 4 ایئر ایجوکیشن 2 ایئر ایکویلنٹ ٹو بیچلر ہوتا ہے، وہ ڈپلوما آپ کرتے ہیں۔ بیچلر یعنی 14 ایئر ایجوکیشن کے برابر وہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ ماسٹر میں ایڈمیشن بھی اس بیس پر لے سکتے ہیں، اور جاب بھی اس کی بیس پر آپ ہنٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی ٹیکنیکل پروگرام میں جو ڈپلوماز ہیں بہت زیادہ ہے، راؤنڈ اباؤٹ 300 فیلڈز ہے جس میں آپ ڈپلوماز کر سکتے ہیں۔ لیکن کچھ یہاں میں نے مینشن کیا ہے شارٹ ٹرمز، جیسے ٹیکسٹائل ہے، فیشن ہے، جیولری ہے، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے، مشین آپریٹنگ ہے، شارٹ ہینڈ ہے، آفس آٹومیشن، کمپیوٹر لینگویج، جتنی بھی ہیں اس میں آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن جو آج کل جس کی ایک مارکیٹ ڈیمانڈ ہے، وہ یہ شارٹ ٹرم ڈپلوماز ہے۔ جو فل ٹائم ڈپلوماز ہے، ایسوسیٹ ڈپلوماز، جس کو ڈی سول انجینئرنگ، الیکٹریکل انجینئرنگ اور میکینیکل انجینئرنگ، الیکٹرانکس انجینئرنگ نہیں بولتے باہر کیف، لیکن ایسوسیٹ انجینئر بولتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ کمپیوٹر ڈپلوما ہے، میڈیکل ڈپلوماز ہے۔ میڈیکل میں جو میجر ہے نرسنگ ہے، فارمیسی ہے، انستھیزیا ہے، ٹھیک ہے، آرڈیولوجی ہے، ریڈیولوجی ہے، کارڈیولوجی، لیب اسسٹنٹ، لیب ٹیکنیشین، یہ شامل ہیں۔ اس کے بعد کہ وہ کالجز پاکستان میں جس میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور پاکستان کے ویل نون کالجز ہیں، وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ ان میں سے اگر میں کے پی کے کی بات کروں، ظاہری بات ہے پاکستان میں راؤنڈ اباؤٹ 400 کالجز ایس جی سی کے ساتھ پبلک یا پرائیویٹ کالجز ہے کہ وہ ڈائریکٹ ایچ ای سی کے ساتھ رجسٹرڈ ہے، باقی مختلف کالجز کے ساتھ باقی کالجز کا ایفیلیشن ہے۔ جیسے کہ میں اگر آپ کو بتاؤں، یہ نمبر آف لسٹ کے پی کے اس کے ہیں، کالجز کے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم آتے ہیں پنجاب کا۔ پنجاب میں جو بیسٹ کالجز ہیں جو ڈائریکٹ جن کے ایچ ای سی کے ساتھ ایفیلیشن ہے، وہ یہ کالجز ہیں۔ کالجز تو بہت زیادہ ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن 340 to 400 ایسے کالجز ہیں جن کا ڈائریکٹ ایچ ای سی کے ساتھ رجسٹریشن ہے۔ وہ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا لاسٹ میں کہ کون کون سے ہیں۔ ابھی سندھ میں جو کالجز ہیں، جو بہت بہترین کالجز ہیں پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر کے، آپ ویڈیو اپنے لیے پاز بھی کر سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ بلوچستان میں جو کالجز ہیں وہ یہ ہیں، آپ بے شک ویڈیو پاز کر کے آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، اور کسی بھی سٹیج پہ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے، کوئری ہے، تو آپ اس حوالے سے سوال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس اے جے کے میں جو بہترین کالجز ہے پرائیویٹ یا پبلک سیکٹر کالجز، وہ یہ مینشن ہے۔ ہمارے پاس لاسٹ میں
اسلام آباد اور جی بی میں جو کالجز ہیں، جو بہت بہترین کالجز ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایک اور کویسچن تھا، وہ یہ تھا کہ جو کالجز ہیں پاکستان میں، جو اچھے کالجز ہیں، ان کی ایڈمیشن پروسیجر کیا ہے؟ 3 طریقے سے ہوتا ہے، یا صرف اور صرف انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے، یعنی جو ہی میٹرک کا ایگزام کلیئر کرتے ہیں اور میٹریکولیشن کے بعد ان سے انٹری ٹیسٹ لیتے ہیں اور اس میں اچھا کوالیفائی کرتے ہیں تو ان کو سلیکشن کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف میٹرک کے مارکس بیسڈ ہوتے ہیں۔ تیسرا ہائبرڈ ایجوکیشن، ہائبرڈ سلیکشن۔ ہائبرڈ سلیکشن ایسی ہوتی ہے کہ ٹیسٹ بھی ہوتا ہے اور میرٹ ٹیسٹ اور مارکس میٹرک کے مارکس کے بیس پر بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایڈمیشن کرائٹیریا کیا ہے۔ اگر یہ جو کالجز میں نے آپ کو بتایا پاکستان کے اچھے کالجز ہیں، اگر کسی اسٹوڈنٹ کے 90% یا اس سے زیادہ مارکس ہے تو پاکستان کے کسی بھی کالج میں ایڈمیشن لینا اس کے لیے مشکل نہیں ہے پورے پاکستان میں۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ کے 70 to 90% ہے تو وہ بھی ایک بہت بہترین کالجز میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ البتہ ایک پرابلم 60% یا 60% کے راؤنڈ اباؤٹ یا اس سے کم کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے بنتا ہے۔ ان کے لیے میں نے ایک لفظ لکھا ہے کہ چانسز آف ایڈمیشن ان گڈ کالجز آر بلیک، یعنی بہت کم، تاریخ، لیکن اتنا بھی کم نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہم آپ کو ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ میں خود اس ٹائم پہ جو آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، میٹرک میں تو میں نے بہت اچھے مارکس لیے تھے، خیر، لیکن ایف ایس سی میں اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا، ایک سرپرائز، ایک حیرانگی کی بات ہوگی کہ کتنے مارکس تھے ایف ایس سی میں میرے، جس پر میں آج قائد اعظم یونیورسٹی کا پی ایچ ڈی اسکالر ہوں۔ آپ حیران ہو جائیں گے، لیکن اس میں کیا ہے کہ ایک ایفرٹ، کلیکٹیو ایفرٹ، ایک بہترین ایفرٹ کی ضرورت ہے کہ آپ نے اپنی ایفرٹ نہیں چھوڑنی ہے۔ آپ نے، اگر آپ کے میٹرک میں مارکس کم ہیں تو آپ اس طرح کریں، کسی نہ کسی طریقے سے کسی بھی گورنمنٹ یا پبلک سیکٹر کے اچھے کالج میں ایڈمیشن لے لیں اور ہارڈ ورک کریں ایف ایس سی میں۔ جب آپ ایف ایس سی میں ہارڈ ورک کریں گے تو انشاءاللہ آگے ہائر ایجوکیشن آپ کے لیے آسان ہوگی۔ یہاں تک کوئی کویسچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے بولڈ ڈسکس کی، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں فردر ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے۔ ایز اے ریفرنس میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جتنی بھی انفارمیشن میں نے یہاں آپ کو بتا دی ہیں وہ نیچے دیے گئے اس سلائیڈ میں میرے پاس لنکس موجود ہیں۔ شکریہ۔ اگر کوئی بھی کویسچن ہے، کوئی بھی کوئری ہے، آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اور لاسٹ میں تھینکس فار واچنگ۔ Is there any question? If yes, then mention in comment. I'm available here to answer you. It's okay. Allah Hafiz.